تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو مالک ہے پوری کائنات کا۔ میرا درود لامحدود اس نبی مختار پر جن کے آنے سے عرش نے جنبش لیا، ستاروں کو دمک، چاند کو چمک، سورج کو روشنی ملی۔ میرا سلام اس ولی کامل کو جن کی نگاہ نے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو معرفت اللہ سے منور کیا۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے فیض و برکات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ان محافلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قلب و روح روشن ہو جائے، ہمارے یہ اندر کی دنیا پاک ہو جائے، ہمارے دل کو زندگی مل جائے اور یہ رسول اللہ کی غلامی میں گم ہو جائے۔ حضور تشریف فرما ہے، آپ کو اس محفل کا فیض تب ملے گا جب یہ کوٹھا آپ کا پاک ہوگا، جب اس کوٹھے کو، اس دل کو، اس اندر کو پاک کریں گے تو پھر اس خیرات کا رنگ تمہیں نظر آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا جو ہوتی ہے، یہ اللہ کا نور ہوتا ہے۔ جب یہ دل، یہ برتن گندا ہوا تو پھر یہ اللہ کی نور سے یہ برتن کاسر رہیں گے۔ سنیں نا، جب یہ برتن صاف ہوگا، یہ دل صاف ہوگا، پھر اللہ کا نور اس دل کو اور روشن فرما دے گا۔ حضور تشریف فرما ہے، حضور کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں صحابہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور حضور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کمرہ ہے، بند ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو آقا مہربانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے غلام اٹھ جا، دروازہ کھول، آج دروازے پہ وہ شخص آیا ہے جسے اللہ نے جنت عطا کر دی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں اٹھا، جذبے سے اٹھا، شوق سے اٹھا بھاگا اس شوق سے کہ دیکھوں کون خوش نصیب ہے جس کے لیے مصطفیٰ جنت کا حکم دے رہے ہیں، جس کے لیے آقا جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب اٹھا، دروازے کو کھولا، کیا دیکھتا ہوں ایک بزرگ صحابی ہیں، آئے حضور کے پاس بیٹھے، گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ کہتے ہیں دوسرا دن آ گیا، پھر وہی وقت، ٹائم وہی ہے۔ عجیب اتفاق تھا، ہم ہی وہ حضور کے صحابہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے دن بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں پھر دروازہ بند ہے، پھر دستک ہوئی۔ آقا نے پھر فرمایا کہ جاؤ میرے غلاموں، دروازے کو کھولو، اور دروازے پہ آج وہ شخص آیا ہے جسے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ 3 دن تک یہ معاملہ رہا تو میرے آقا کے جو غلام آقا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ 3 دن یہ معاملہ ہم دیکھتے رہے، پھر ہم نے آپس میں ارادہ کیا، یار آؤ جاتے ہیں جس صحابی کے بارے میں آقا 3 دن تک بار بار مہربانی فرماتے رہے ہیں، بار بار جنت کی بشارت دیتے رہے ہیں، تو آؤ صحابی کا عمل دیکھتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں۔ جب اس کو دیکھیں گے پتہ چلے گا، وہ عمل ہم بھی کریں گے۔ آؤ ریکی کرتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں اس صحابی کو۔ وہ صحابہ اس صحابی کے پاس چلے گئے جس کے لیے حضور نے مہربانی فرمائی تھی۔ کہتے ہیں جب وہاں چلے گئے، کچھ دن قیام کیا، اس صحابی کو دیکھتے رہے۔ جب 3 4 5 دن قیام کرنے کے بعد اس صحابی کے پاس وہ صحابہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس صحابی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اے حضور کے غلام،
بتا تیرا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مہربانی فرمائی ہے کہ 3 دن تک تو آتا رہا حضور کی بارگاہ میں، 3 دن تک حضور تیرے بارے میں جنت کی بشارت دیتے رہے ہیں، تیرا عمل کون سا ہے؟ ہم یہاں آئے تیرے پاس رکے، قیام کیا، تیرے گھر میں رہے، ہم اس لیے آئے تھے ہم دیکھیں تیرا عمل کون سا ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا نماز پڑھنے میں ہم تجھ سے آگے ہیں، ہم نے دیکھا قرآن کی تلاوت کرنے میں ہم تجھ سے آگے ہیں، ہم نے دیکھا تسبیحات پڑھنے میں ہم تجھ سے آگے ہیں، ہم نے دیکھا خیرات کرنے میں ہم تجھ سے آگے ہیں، ہم نے دیکھا زکوٰۃ ادا کرنے میں ہم پہلے ہیں، نیکی کرنے میں ہم پہلے ہیں، رات کو قیام والے معاملے میں بھی ہم تجھ سے آگے ہیں، نوافل پڑھنے میں بھی آگے ہیں، ہر معاملے میں آگے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ تیرا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مہربانی فرمائی، 3 دن تک تو آتا رہا، 3 دن تک سونے مصطفیٰ مہربانی فرماتے رہے۔ تو کہتے جب یہ اس صحابی نے، وہ بزرگ صحابی تھے، اس صحابی نے جب یہ جملے سنے حضور کے غلاموں کے، اپنے دوستوں کے، جب یہ جملے سنے نا تو صحابی کے وجود میں کپ کپی طاری ہوگی، وہ کانپنا شروع ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، آنسو آنا شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگے دوستو سنو، نمازیں تم بھی پڑھتے ہو، نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن تم بھی پڑھتے ہو، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، سارے کام جو حضور نے بتائے ہوئے ہیں تم بھی کرتے ہو، میں بھی کرتا ہوں، ہاں ایک میرا عمل ہے جو میں کرتا ہوں۔ وہ ایک دم سے آگے بولے بابا جی بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جو عمل آپ کرتے ہیں، اسی عمل کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں نماز پڑھنے کے بعد دن کو اپنے معاملات کرتا ہوں، اپنے معاملات کا ختم کرنے کے بعد گھر میں آتا ہوں، جب نماز عشاء پڑھتا ہوں، اپنے بستر پر جاتا ہوں، آرام کے لیے جاتا ہوں، تو سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں، سر جھکا لیتا ہوں، نظریں نیچے کر لیتا ہوں، اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں کہ اس دل کے اندر کسی کے لیے میل تو نہیں ہے نا، اس دل میں کسی کے لیے برا خیال تو نہیں ہے نا، اس دل میں کسی کے لیے برا ارادہ تو نہیں ہے نا، اس دل میں کسی کے لیے بری نیت تو نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں تو اپنے دل کو ہر معاملے میں پاک پاتا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اپنے دل کو ہر معاملے میں پاک پاتا ہوں، ہر معاملے میں۔ بندہ نماز پڑھتا رہے دل کو پاک نہ کرے، قرآن پڑھتا رہے غیبت کو نہ چھوڑے، سنے ذکر بھی کرتا رہے، ساتھ جو ہے نا اور ایسی معاملوں میں مبتلا رہے جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو مجھے بتاؤ نا کہاں سے تمہیں قرآن کا فیض ملے گا؟ قرآن کا فیض کہاں سے ملے گا؟ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا روز محشر، سنیں نا، یہ تو یا تمہارے حق میں گواہی دے گا، ہاں بارے اس نے دنیا میں وفا کی ہے، اگر وفا قرآن سے کرو گے قرآن بھی وفا کرے گا، تو قرآن سے وفا نہیں کرو گے خدا کی قسم قرآن بھی تم سے دور ہو جائے گا، گواہی تمہارے حق میں نہیں دے گا، تمہارے حق میں نہیں دے گا، اس وقت حق میں دے گا جب قرآن کے ساتھ خود کو تم جوڑ لو گے۔ تو کہتے ہیں صحابی، کہتے ہیں کہ میں نے رات کو جب اپنی سر کو جھکایا، اپنی آنکھوں کو نیچے کیا، اپنے دل کی طرف توجہ کی، تو کیا دیکھا کہ میرا دل ہر معاملے سے پاک ہے۔ کہتے ہیں سو گیا جب صبح اذان کی صدائیں، اذان کی آواز، مؤذن کی وہ اذان میرے کانوں میں پڑی تو اٹھا، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو میں نے عمل کیا وہ یہ عمل تھا، پھر سر کو جھکایا، پھر نظریں نیچے کی اور دل کی طرف دیکھا کہ میرے دل میں کسی کے لیے برا ارادہ تو نہیں ہے، برا خیال تو نہیں ہے، بری نیت تو نہیں ہے۔ جب میں نے نیچے نظروں کو کیا، جب سر کو نیچے کیا، جس طرح رات کو دل کو پاک پایا، صبح بھی دل کو پاک پایا ہے۔ اب لکھنے والے یہاں کہتے ہیں کہ حضور کے غلام جب اپنے دل کو انہوں نے پاک پایا، رات کو بھی صبح بھی دل کو پاک پایا، اے بندہ خدا
اے نبی کے غلام، جس طرح وہ صحابی دنیا میں چل رہا ہے، دنیا میں کام کاج کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، دنیا داری کر رہا ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے، کون سا عمل؟ صرف دل کو پاک کرنے والا عمل، اس عمل سے اگر وہ صحابی جنتی ہو سکتا ہے، آج کا نبی کا غلام بھی جب دل کو پاک کر لے گا، اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے، وہ بھی جنتی ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ صوفیاء ہوتے ہیں، یہ صوفیاء کی جو خانقاہیں ہوتی ہیں، یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں، یہ دل کی پاک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی ڈپٹیاں لگی ہوتی ہیں کہ یہ دل پاک کرتے ہیں۔ جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، بندہ باکمال ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صوفیاء کی سنگت عطا فرمائے، اور اللہ سچے لوگوں کا سنگ عطا فرمائے، ان لوگوں کا سنگ عطا فرمائے جو بندے کو پکڑ کر اپنے پیچھے نہ لگائیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، جو آپ کو قرآن کے قریب کر دیں، جو آپ کو نماز کے قریب کر دیں۔ ایک بابا ہے تو اس کے علاقہ کے اندر ایک فقیر بزرگ تھا، بابا تھا، اس کے علاقہ کے اندر کوئی ایک عورت تھی جس کا مشغلہ، جس کا کام فعل اچھا نہ تھا۔ کوئی بندہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا بابا جی آپ تو اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ تو ذکر کرتے ہیں، آپ تو اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے علاقہ کے اندر فلاں عورت ہے، فلاں مائی ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں، اس کا کام ٹھیک نہیں، آپ خاموش رہے۔ ایک دن پھر ایسا آیا، آپ اٹھے، اس مقام پر چلے گئے جس مقام پر وہ عورت رہا کرتی تھی، وہاں پہنچے، دستک دی، اندر سے اس کی خادمہ آئی، بابا جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں یہ کون سا مقام ہے؟ اس نے کہا جا اپنی اس جو تیری مالک ہے، مالکن ہے، اسے بول آج کا دن تیرا میرے لیے ہے۔ جب اندر معاملہ گیا تو اس عورت نے کہا ہمیں تو پیسوں سے مطلب ہے، چاہے نمازی آئے، چاہے قاضی آئے، چاہے حاجی آئے، جو مرضی آئے، ہمیں تو پیسوں سے معاملہ ہے۔ تاریخ والا لکھتا ہے، لکھنے والا کہتے ہیں کہ جب وہ بابا اندر گیا، وہ عورت آ گئی، بابے نے ایک شاپر کو، ایک تھیلے کو کھولا، وہاں سے ایک جوڑا کپڑوں کا نکالا، کہا جا بی بی غسل کر، یہ کپڑے پہن کے آ۔ اس نے کہا بابا یہ کیا؟ بابے نے کہا، اس فقیر بزرگ نے کہا تو نے پیسے لیے ہیں، جو کچھ میں بولوں گا وہ تو کرے گی۔ تو لکھنے والا بڑا خوبصورت جملے لکھتا ہے، دوستو سننا اور انہیں اس دل کی تختی پہ نقش کرنا کہ صوفیاء کے کام کیا ہیں۔ دیکھو، سنو، غور سے سنو، اور انہیں دل کی تختی پہ نقش کرو کہ صوفیاء کس طرح تبلیغ کرتے ہیں، کس طرح وہ بندے کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو وہ عورت جب وہ اندر کی، غسل کیا، کپڑے پہن کے آ گئی، بابے کے پاس ایک اور تھیلا تھا، وہ بابا جی نے اس تھیلے سے جا نماز نکالی، بچھائی، اس بی بی کو کہا بی بی اس مسلے پہ کھڑی ہو جا۔ بی بی مسلے پہ کھڑی ہوئی تو بابا سجدے میں چلا گیا اور عرض کرنے لگا بارے الہ، اس مسلے پہ کھڑا کرنا میرا کام ہے، معافی عطا کرنا تیرا کام ہے، اس کی دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے۔ لکھنے والا کہتا ہے جہاں سے اللہ کی جو ہے نافرمانی ہوا کرتی تھی، اسی مقام پہ اللہ کا ذکر بلند ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھو یہ صوفیاء کا رنگ ہے، یہ صوفیاء کی تبلیغ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ جو اللہ والوں سے وابستہ ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر، سنیں یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر۔ بنی اسرائیل قوم ہے، بندہ ہے، کتنے اس نے قتل کر دیے۔ کسی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا مولوی صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، میں نے اتنے قتل کر دیے ہیں، کیا معافی کا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہیں مولوی صاحب کو بھی قتل کر دیا، چل بھائی پورے کر دو، 100 کر دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن اندر جو ہے نا وہ ہلچل ہو رہی تھی، اللہ نے اسے معاف کرنا تھا، اللہ نے اسے اپنے ولی کے در کی طرف لے کے جانا تھا، مقام ولی اللہ نے بتانا تھا۔ دل کے اندر وہ بس ضمیر ملامت کر رہا تھا، بھی اللہ کی بارگاہ میں جا، توبہ کر، رب سے مانگ، اللہ معاف کرے گا۔ کسی نے کہا فلاں علاقے میں چلا جا، تو وہاں اللہ کا ایک مقرب بندہ ہے، اللہ کا ایک ذکر کرنے والا ہے، تو اس کی بارگاہ میں چلا جا،
تو وہاں اس سے کہے وہ دعا کرے گا اللہ معافی عطا کر دے گا۔ لکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ جب جا رہا تھا تو راستے کے اندر اس کا وقت وصال آ گیا۔ جب وقت وصال آیا فرشتے اس نے جب روح قبض ہو گئی آگے جنت والے فرشتے دوزخ والے، جنت والے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے، دوزخ والے کہنے لگے ہم لے کر جائیں گے، جنت والے کہنے لگے اس نے توبہ کی نیت کر لی، اس نے اللہ کے مقرب بندے کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا تو اسے ہم لے کر جائیں گے۔ دوزخ والے کہنے لگے یہ تو گناہگار تھا، یہ تو بدکار تھا، یہ تو بڑا غلط بندہ تھا، گناہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب آپس میں مکالمہ ہوا المختصر رب کی بارگاہ میں معاملہ ہوا پیش جب تو رب نے کہا جاؤ دیکھو جو میرے ولی کے گھر کی طرف راستہ اگر کم ہے اسے جنت میں لے جاؤ، اگر راستہ زیادہ ہے دوزخ میں لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں لکھنے والے کہ جب وہاں راستے کو دیکھا گیا تو اللہ کے ولی کے گھر کی طرف جانے والا راستہ وہ کم تھا، اللہ نے حکم دیا جاؤ یہ میرے ولی کے قریب ہوئے اسے جنت عطا فرما۔ تو اس لیے دوستو اللہ میں سچے لوگوں کی قربت عطا فرمائے، وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں۔ آپ کا یقین کامل ہو خدا کی قسم اس مجلس سے آپ بعد میں اٹھیں گے اللہ آپ کی جولیوں میں پہلے خیر عطا کر دے گا۔ ایک بت پرست ہے، وہ بتوں کا ذکر کرنے والا ہے، بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بت کا نام ہے صنم، یا صنم یا صنم یا صنم، وہ اس بت کا نام لے کے ذکر کر رہا ہے۔ وہ جب بھی اس کے بت کے سامنے بیٹھتا ہے اسے مل جاتا ہے سب کچھ۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا کسی معاملے میں وہ بت پرست اس اپنے بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس بت کو یاد کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یا صنم کہتے کہتے نیند کا غلبہ ہوا، اونگ آئی، یا صنم کی جگہ زبان سے یا صمد نکل آیا۔ وہ یا صنم کی جگہ یا صمد نکلا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ نے کہا جاؤ فرشتو یہ مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی بارے اللہ یہ تجھے اللہ نہیں ماننے والا، یہ بت پرست ہے، اللہ یہ تجھے اس نے ہوش میں نہیں پکارا، اللہ یہ نیند کے غلبے کی وجہ سے پکارا ہے، یہ زبان کی وجہ اس نے یہ نیند میں تھا، اس وجہ سے نیند کے غلبے کی وجہ سے یا سمد نکل آیا ہے۔ اللہ نے کہا اور جیسے بھی پکارا ہے پکارا تو ہے نا، او پکارا تو ہے نا، اے بندہ خدا، اے نبی کے غلاموں، اولیاء کے غلاموں، یہ دیکھو ایک بت پرست ہو تو وہ اگر بھول سے اللہ کو پکارے اللہ اس کی سنتا ہے۔ جب نبی کے غلام ذکر خدا میں بیٹھ کر، ذکر مصطفیٰ میں بیٹھ کر، اولیاء کی اس مجلس میں بیٹھ کے جب جولیوں کو پھیلا کے وسیلہ اعظم کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے جو کچھ مانگیں گے ہمارا یہ یقین ہے اللہ ان جولیوں کو واپس نہیں لٹائے گا، خیر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ ہم سب کو ان پیارے لوگوں کی اولیاء کی سنگت عطا فرمائے۔ اور بہت خوبصورت علامہ صاحب نے بیان کیا ہے اور یہ حضور قبلہ پیر صاحب کا فیض بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ حضور قبلہ پیر خان بادشاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار سالک آباد شریف، آپ کو اپنے آستانے کے مشائخ کا پتہ ہونا چاہیے یہ کون حضرات ہیں، یہ انہوں نے کیا فیض تقسیم کیا ہے۔ ہم اس فقیر کو مانگتے ہیں اور جس نے شف کی تو ٹانگ میں درد ٹھیک ہو گیا، یہ بڑا پیر ہے۔ اس نے شف کی پیٹ میں درد تھا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بڑا پیر ہے۔ لیکن جب تم قرآن کو پڑھو گے، حضور کے فرامین کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا فقیر وہ ہوتا ہے جس کے لڑ لگنے سے بندے کو قرآن کا نور ملتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے لڑ لگنے سے میرے مصطفیٰ کے فرامین کی سمجھ آتی ہے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ آج آپ نے یہ چراغ دیکھے ہیں، یہ حضور قبلہ پیر خان بادشاہ سرکار کے یہ چراغ، یہ ان کے فیض سے یہ روشن ہوئے چراغ ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو ان مشائخ ان کاملین کی توجہات عطا فرمائے۔ اور یہ مرکز ہے، آج میں آیا یہاں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ڈنگی بالا چکوال میں نہیں، میں سالک آباد ہی میں بیٹھا ہوا ہوں۔
میں یہ سالکہ باغ شریف کا رنگ نظر آ رہا ہے، یہ صوفیاء کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو ان صوفیاء کی سنگت عطا فرمائے، اور دعا یہ ہے کہ یہ ذکر ہمہ وقت یہاں جاری رہے، اور یہ جو محفل غلامان ڈنگی بالا، بزم نقش و بندیہ، زمیدیہ، یہ سب غلاموں کی محفل ہے، یہ سب غلاموں کی محفل ہے، اور یہ اللہ سب کو اس محفل کی فیض و برکات عطا فرمائے۔ محمد عثمان نقش و بندی اور قاری صاحب یہاں ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، میری نظر میں ہیں وہ قاری نعمان نقش و بندی صاحب، اور آپ سارے دربار کے غلام اور خلیفہ صاحب جتنے خلفاء، سارے یہ خلفاء حاضر ہیں، اللہ ان سب خلفاء کے فیض و برکات میں اللہ اور بہتریاں عطا فرمائے، اور آپ کو جس طرح علامہ صاحب نے عرس مبارک کا اعلان کیا ہے، ان کاملین کے عرس، ان مشائخ کے عرس میں جب آپ آئیں گے تو یہ ہمیں علماء یہ بتاتے ہیں کہ بندہ جب اولیاء کی طرف سفر کرتا ہے، ان کے ذکر میں جاتا ہے، اللہ اس ذکر میں جانے سے، ذکر سننے سے، ان کی طرف سفر کرنے سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس عرس مبارک میں انشاءاللہ 3 مارچ کو یہاں سے خلفاء کی قیادت میں قافلہ جائے گا، اور یہ ہمارا گھر ہے، اور اس گھر کو اللہ اور عزتیں عطا فرمائے، اور اس گھر کے اندر اللہ اور برکتیں عطا فرمائے، اور اس عرس میں آپ سب کو دعوت ہے۔ اس طرح پتہ چلے نا، آپ یہاں سے چلیں تو لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو، سنیں نا، کلمہ شریف کی صدائیں بلند ہو۔ یہ کلمہ شریف جس نے پڑھ لیا وہ باکمال ہو گیا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ روشن ہو گیا ہے، جس نے کلمے سے وفا کی اللہ نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ آج دنیا حسین حسین کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ حسین نے کل میدان کربلا میں کلمے سے وفا کی ہے، آج دنیا حسین حسین کر رہی ہے۔ حسین سبق دے گئے ہیں، جس طرح میں نے کلمے سے وفا کی ہے، اللہ نے میرے نام کو بلند کر دیا ہے، دنیا تک نہیں، میدان محشر تک، جنت تک میرا نام اللہ نے اس کلمے کی وجہ سے بلند کیا ہے۔ اے میرے نبی کے اے غلاموں، میرے نانا کے غلاموں، جب تم کلمے سے وفا کرو گے اللہ تمہارے ناموں کو بھی بلند فرما دے گا۔ تو اس لیے اس کلمے کے ساتھ جڑ جائیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذکر ہوگا، ذکر کے بعد یہاں ہی لنگر شریف کا اہتمام ہے، اور آپ سب اور شریف کی تیاری کریں۔ جتنے حضرات آپ مختلف علاقوں سے بھی آئے ہوئے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، سنیں نا، میں سب کو جانتا ہوں، کون کون یہاں بیٹھا ہوا ہے، کیڑا بندہ بیٹھے ہے، کیڑا کتھے بیٹھے ہے، اسی او نہیں ہاں کہ پتہ ہی نہ ہوئے، سنیں نا، اسی او نہیں ہاں پتہ ہی نہ ہوئے، کہ مرید کی خبر ہی نہ ہوئے۔ پیر صاحب ہمارے دادا جی فرمایا کرتے تھے، وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ فقیر جو مرید کی اپنے غلام کی حالت سے ناواقف ہو، وہ فقیر نہیں ہوتا۔ یہ ان کو شیخ کا فیض ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی ہر حالت سے واقف ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمارے مشائخ کا اور فیض عطا فرمائے، آپ اور روشن ہو، آپ کے بچے روشن ہو، آپ کے گھر والے روشن ہو، آپ کی بیٹیاں روشن ہو، آپ کی نسلیں روشن ہو، آپ کا پورے خاندان روشن ہو۔ اللہ آپ کو صرف حضور کی غلامی عطا فرمائے، اور صرف اللہ اپنا ذکر عطا فرمائے۔ ذکر ایسے کرنا ہے نا، ایسے ذکر کرنا ہے، پتہ چلے کہ واقعی غلامان سالکہ باغ شریف اور ذاکرین کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، لا الہ ابھی بھی وہ پیچھے تک مجھے دیکھیں، اللہ کا ذکر کریں گے نا، اللہ کا ذکر تو اللہ خوش ہوگا، اللہ کہیں گے میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ خوش ہو جائے تو پھر مزے کی بات ہے نا۔ تو شیطان کوشش کرے گا کہ آپ اللہ کا ذکر، شیطان کیا کرے گا؟ اللہ کا ذکر نہ کریں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جنہوں نے کرنا ہے ہاتھ کھڑا کریں، اچھا اچھا کرو ذرا، دلے نال ہاتھ اتے کریو، متے نہ ہوئے نا نال دلے جو آخنے نا، دلوں ہور تو باہروں ہور، دلوں بھی تے باہروں ہیک ہو جاؤ، دلوں تو باہروں اچھا بولو، دلوں تو باہروں، یہ 2 نمبری کام، 2 رنگ چھوڑ یک رنگ ہو جا، 2 رنگی چھڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر یا سنگ ہو جا۔ اس لیے اندروں باہروں ایک ہو جاؤ، تے پڑھو لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو اس محفل کی فیض و برکات عطا فرمائے۔ ہمارے دربار کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے، ہمارے مشائخ کا بھی یہ پیغام تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کائنات کے اندر سب سے عظیم جو ہستی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد آپ لوگوں کے لیے آپ کے والدین ہیں۔ اپنے والدین کا احترام کریں، قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لیں، نماز کی پابندی کریں، آپ جس میدان میں جائیں گے اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ دربار شریف کا ہمارا یہ پیغام ہے، اس پیغام کو آپ اپنے دل میں محفوظ کریں اور عملی زندگی میں سے لاگو کریں۔ اللہ آپ سب کو مشائخ کا فیض عطا فرمائے۔ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد میں مرکز میں بیٹھا ہوں اپنا خلیفہ صاحب کے گھر ادھر، تو آپ سب پھر لنگر کر کے آرام سے آئیں۔ میں بالکل پوری رات بیٹھوں گا، آپ سے باتیں ہوں گی، آپ کی سنی جائیں گی، دعا ہوگی، تو جس وقت آپ راضی ہوں گے پھر میں یہاں سے جاؤں گا۔ ہاں ابھی دعا ہوگی، بس اس شیف کی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ مزہ یہ